والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، تمام صفات خداوندی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، مالک ہے، خالق ہے، داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کہیں بھی کبھی بھی کسی قسم کا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن شریف کی جو آیت میں پڑھا اس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور یاد کرو، کتاب میں تذکرہ کرو اس وقت کا جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا چند باتوں پر، فَأَتَمَّهُنَّ، چند کاموں پر اللہ نے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پورا کر دیا۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جس میں انبیاء علیہ السلام ہی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے ہیں کہ انسانوں کی رہنمائی کریں، راہبری کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں، اللہ سے ملوائیں۔ ان سارے پیغمبروں میں سے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کئی جگہوں پر آزمایا جس پر ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ پیدائش کے جو واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ تاریخی کتابوں میں عجیب و غریب ہے۔ بہرحال جیسا بھی ہو، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، گھر بار، پڑوسی، بستی، شہر، علاقہ، گاؤں سب ستارہ پرست ہے۔ پھر نمرود مردود ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، سجدہ کراتا تھا، کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، مجھے سجدہ کیا کرو۔ انسان تھوڑا سا اونچے عہدے میں پہنچ جائے خدائی کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے دکھ، درد، مصیبت، پریشانی رکھا ہے، نہیں تو ہر کوئی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے گا۔ فرعون کو درد، کھانسی، بخار، سردی کبھی نہیں آیا تو اس کو بھی خدائی سمجھنے لگا۔ یہ مردود نمرود، اسے کچھ پریشانی نہیں دیا تو اس کو بھی خدائی دیکھنے لگا کہ ہم ہی خدا ہیں شاید۔ یہ بیماری، یہ مصیبت، یہ سب جو رکھا ہے نا اللہ نے اسی لیے رکھا ہے، اور ہم لوگ نہیں جانتے سمجھتے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ مجھے کئی کو لگا، میں دکھا گیا، ایسے بولنے لگتے ہیں۔ یہ تجھے لگایا ہے تاکہ تو خدا نہ ہو جائے، تیرا دماغ کا کیڑا تجھے خدائی پاور نہ سمجھا دے۔ دیکھو فرعون کو، دیکھو نمرود کو، دیکھو ان کو کچھ درد، تکلیف، پریشانی نہیں آیا تو خدا بن گیا۔ بہرحال بضابطے اس سجدہ کرواتا تھا، مجھے سجدہ کرو میں ہی خدا ہوں، اور لوگ کرتے تھے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں، آج بھی کرتے ہیں۔
یہ اپنے آپ کو خدا تو نہیں کہتے، پیر کہتے ہیں، صاحب کہتے ہیں، اور سجدہ کرواتے ہیں، لوگ کرتے بھی ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ یہ کون سا؟ یہ بھی تو نمرود کی اولاد ہے، یہ بھی فرعون کے نسل سے ہے، شرم نہیں آتی؟ پیشاب بند ہو جائے تو سارا خزانہ لٹا دے، بغیر پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، اور خدا اس کو سمجھ میں آ رہا ہے ہم خدا ہیں، سجدہ کرو کہتا ہے، تو اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے آدمی، پریشانی دکھ درد نہ آئے تو۔ نمرود بھی سجدہ کرواتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام 7-8 سال کی عمر ہوگی غالباً، میں اندازے سے بتا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا، امی جان ہم کو کس نے پیدا کیا؟ بچپن سے ہی غور و فکر کرنے کا مزاج تھا اور اپنے رب کی تلاشی میں تھے، ابھی تو نبی نہیں بنائے گئے ہیں، تو پوچھنے امی سے، امی جان ہمارا خالق کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہم کو کس نے پیدا کیا؟ کہا تمہارے ابو نے۔ کہا ابو کو کس نے پیدا کیا؟ تو نمرود بادشاہ نے پوچھا کہ اس کا میرا ابو کا رب کون ہے؟ تو کہا نمرود بادشاہ ہے۔ نمرود ہے، اس کا رب کون ہے؟ کہا بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، اتنے بڑے بڑے باتیں بولنا نہیں، بادشاہ کو معلوم ہو گیا تو مار ڈالے گا، اتنے بڑے بڑے باتیں کرنا نہیں تمہیں، نہیں مجھے بتانا اس کا رب کون ہے۔ تو امی سمجھا رہی ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ ایسے ہی مزاج آج بھی ہے، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں کہ حضرت کون سی زمانے کی بات سنا رہا، آج بھی ایسا ہے، آج بھی ماحول ہے ویسا۔ ایک جگہ ایک پیر صاحب تھے، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، پیر بن جاتے ہیں اور مریدوں کو پاگل بیوقوف بنا کے پیسہ لوٹتے کھاتے رہتے، آرام سے عیش کسی نہیں گزارتے ہیں۔ تو اپنی کرامت پیر صاحب مریدوں کے سامنے خود بیان کرنے ہیں کہ ہماری کرامت دیکھو، میں سفر میں نکلا تو نماز کا ٹائم ہوا، میں سوچا پانی رہے گا تو نماز پڑھنے کے لیے وضو بنائیں گے، ایک جھاڑ نظر آیا، جھاڑ کے پاس جا کے بیٹھ گیا، جھاڑ کے نیچے بیٹھا، پانی کے چشمہ نکلنے لگا، اپنی کرامت سنا رہے ہیں، مرید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کے تعداد میں، پانی کے چشمہ نکلا تو وضو بنانے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ پانی کے قطرے اٹھا کے ہاتھ میں یوں ایسے چھنک دیا تو گلاب کے پودے پیدا ہو گئے بڑے بڑے، ان گلاب کے پودوں میں ایسے پانی چھنک دیا تو کالے طوطے پیدا ہوئے بہت سارے، اور اسی جگہ تسبیح پڑھنے لگے۔ میں وضو بنایا، نماز پڑھنے لگا، تو ایک آدمی کہہ رہا ہے، اتنا مرید بیٹھا ہوا نا ہزاروں، کیا جی تمہیں کیا باتیں کرتے ہیں، طوطا بھی کالا ہوتا ہے؟ آپ لوگ سن لیے، دماغ میں وہ ڈاؤٹ آیا نہیں؟ تو ایسے مطلب اپنے پیر کی باتوں میں ایسے دیوانہ کے نام پھرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ وہ بول رہا ہے پیر کہ کالے طوطے بہت سارے پیدا ہوئے ہیں، پانی کے چھینٹا مارا تو اپنی کرامت بتا رہا ہے، ہزاروں بیٹھے ہیں، کسی کے دماغ میں نہیں آئی بات، ایک آدمی پوچھ رہا ہے کیا جد میں ایسا باتیں کرتے ہیں، طوطا بھی کالا ہوتا ہے؟ تو سب ہم حاجت گئے، سب باتیں بولنا نہیں، ارے عقل وکل کچھ ہے کیسے نہیں، تو ایسے پوچھنا نہیں، یہ کیسے نہیں پوچھیں گے یار، وہ سخت مزاج کا آدمی تھا اور صحیح بات بولنے والا تھا ڈٹ کے، کیسے نہیں پوچھیں گے، طوطا کالا کہاں ہوتا ہے، کب دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے؟ تو دوسرا سمجھا رہا ہے کہ ارے بھائی یہ جو بول رہے ہیں وہ کون سا بڑا عقل کے مطابق ہے، یہ بیٹھے تو چشمہ نکل گیا، وضو بنانے کے لیے ہاتھ میں پانی اٹھائے چھنک دیے تو گلاب کے پودے نکلنے لگے، یہ کون سی بھی عقل کے مطابق ہے، یہ بھی تو سب جھوٹ موٹ بیان کر رہا ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گڑبڑ چل رہا ہے پھر بھی خاموش رہتے ہیں، یہ بھی منافق ہے۔
یہ بھی منافق ہے، غلط سلط چیزوں کو سپورٹ کرتے رہیں گے، کب تک کریں گے؟ تو ایسا حال تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ نمرود کا رب کون ہے تو خاموش، بات کرنا، ایسے باتیں بولنا نہیں۔ ایسے لوگوں کے دماغ میں تالے پڑ جاتے ہیں۔ کہا میں تو خاموش نہیں رہنا کہ میں پوچھنے کا، میں نمرود سے جا کے پوچھوں گا تمہارا رب کون ہے؟ تو ماں سمجھا کے خاموش کری، کم سے کم ابھی تو خاموش ہو جا، ہمارے بابا آئیں گے تو پوچھ کے بتائیں گے۔ آئے گھر میں رات کے وقت، کہہ رہی ہے کہ بچہ دیکھو کیسے کیسے باتیں کر رہا ہے، کتنی بڑی بڑی باتیں کر ڈالتا ہے آج کل۔ وہ پوچھ رہا ہم سے کہ میرا رب کون ہے، تو میں نے بتایا تمہارا کو نام پکڑ کے۔ پھر پوچھا کہ ابا کا رب کون ہے، تو میں بتایا بادشاہ ہے۔ تو پوچھ رہا بادشاہ کا رب کون ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کیا کرنا کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو باپ بٹھا کے سمجھا رہا ہے ایسے بات نہیں کرتے با، نہیں تو ہم لوگوں کو سزا ہو جائے گی۔ سمجھائے۔ ابراہیم علیہ السلام باہر نکل پڑے، پہنچ گئے نمرود کے دربار میں۔ تو دروازے میں سب چوکیدار لوگ رہتے ہیں، سیکورٹی گارڈ وغیرہ۔ یہ گارڈ رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی ظالم ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر ظلم نہ کرتا ہو، عوام پر ظلم نہ کرتا ہو، تو پھر گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ دکھا دو تاریخ اسلام آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال میں جو اونٹ تھا، اونٹ چرا رہے ہیں باہر، ملک شام سے ایک آدمی آیا جاسوس، اور آ کے مدینہ میں پوچھ رہا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہہ رہا بادشاہ اور سامنے جانتے بھائی، ہمارا ایک خادم ہوتا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں اس کو، وہ کہیں کسی کام سے گئے ہوں گے، کیا اس کا گھر کہاں ہے، بلڈنگ کہاں ہے؟ کیا بلڈنگ سلڈنگ کچھ بھی نہیں، ایک کھوٹا ہے، وہ بیت المال کو اونٹ چرانے گئے ہوں گے ادھر کہیں۔ کہا کدھر گئے ہیں؟ تو جنگل کی طرف اشارہ کرتے چلے گیا۔ جاسوس دا کے دیکھ رہا ہے، ایک لمبا چوڑا چٹیل میدان ہے، جھاڑ ہیں، درخت ہیں، گھاس پھوس ہے، بہت سارے اونٹ ہے جو چر رہے ہیں، ایک آدمی وہاں سویا ہوا ہے، ایسے چٹیل میدان میں سوئے ہیں، یہ سر کے نیچے ایک پتھر ہے، تکیہ کے طور پر۔ قریب گیا، کہا یار اسے مار دیا تو کام تو بن جائے گا۔ تو کچھ دیر کے بعد یہ آدمی سوچتے سوچتے جا رہا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھ گئے۔ تو آدمی سوچا اس کو قتل کر کے چل جائیں گے، ملک شام سے آیا تھا، جاسوس تھا، جس کو انگلش میں انٹیلیجنس کہتے ہیں، پیسہ بہت سارا انعام مل جائے گا ہم کو۔ درخت میں چڑھ کے اب چھپ گیا، یہ اونٹ چرا کے تھک رہا ہے، سوئے گا تو قتل کر کے منڈی لے کے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوئے، جنگل سے 4-5 شیر آیا، ان کے پاس بیٹھ گیا، ادھر ادھر گھوم رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، کہہ رہا یار یہ تو شیر کھا جائے گا، اس کو اور آسان ہو جائے گا، مدینہ پر جلدی قبضہ کر لیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر کچھ دیر کے بعد اٹھے، شیر دیکھا کہ اٹھ گئے ہیں، سب جنگل کی طرف چلے گئے، اونٹ ہانکتے ہوئے لے کے مدینہ بیت المال میں جہاں رہتا تھا وہاں جمع کرنے چلے گئے۔ وہ آدمی حیران ہے کہ یار یہ سویا ہوا تھا تو شیر آیا، میں سوچا اس کو کھا جائے گا، یہ اٹھا تو شیر لوگ چلے گئے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ ظالم ہوتے، کسی پر ظلم کرتے، کسی کا حق حقوق ہڑپتے، لوٹتے، مارتے، کھسوڑتے، تو پھر سیکورٹی گارڈ رکھنا پڑتا، زیڈ کوالٹی کا ایک دم، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ظالم سیکورٹی گارڈ رکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ظالم ہے، ظلم کرتا ہے کمزور لوگوں پر، اس لیے رکھتا ہے۔ تو بہرحال نمرود مردود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو سیکورٹی گارڈ لوگ سب کھڑا تھا، بات نہیں چیتنے، کسی سے کچھ نہیں، سیدھا گھس گیا اندر۔ رہی کہاں جا رہا ہے؟ کیا بادشاہ کے پاس جانا، بادشاہ کے پاس۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی پہنچے
وہ سب چوکیدار لوگ ہوتے ہیں نا سیکورٹی، اس نے آداب بجا نہیں لایا، سجدہ نہیں کیا، پاؤں نہیں پکڑا، کیا کیا کہ سب شروع کر دیے. تو پوچھ رہا ہے نمرود سجدہ کیسے نہیں کیا؟ کہا سجدہ صرف ایک کو کیا جاتا ہے، ہر ایک کو نہیں. یہ پیشانی جس نے بنایا اس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے. جو ایک در پہ جھکے اس کو سر کہتے ہیں. جو ادھر ادھر جھک مارے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی در بدر، وہ سر نہیں ہے. تو کہا کہ مجھے سجدہ نہیں کرے گا؟ کہا نہیں، جس نے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے کا. بحث و مباحثہ بہت کچھ ہوا وہاں پہ. کہا کہ میں اس کو سجدہ کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. کہا تمہارا خدا کوئی اور ہے؟ کہا ہاں، وہ صرف میرا نہیں تمہارا بھی ہے. بہت بڑھ چڑھ کے بات کرنے لگے. تو کہا تمہارا رب کون ہے؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت پر بھی قادر ہے، زندگی دینے پہ بھی قادر ہے. زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے. کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں. کہ تو بھی کرتا ہے؟ کر کے دیکھا. جو جیل میں 2 آدمی کو رکھا تھا، 2 آدمی کو نکلوا کے لایا، ایک کو پھانسی دے دیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہہ رہا دیکھ، ایک کو موت دے دیا، ایک کو چھوڑ دیا. کہا عقل کے دشمن الو کے پٹھے، زندگی اور موت اسی کو کہتے ہیں. عقل کے دشمن ہے، اتنی بات نہیں سمجھ سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پینترا بدل دیا. کہا کہ یہ عقل کا بھی دشمن ہے، ایسے نہیں سمجھ میں آئے گا. کہا یہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبا دیتا ہے. اگر تو بھی رب ہے تو کر کے دیکھا. اس سے پٹی گم ہو گئی. چونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں نہیں، سیاست میں ایسے ماہر رہتے ہیں، پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کے ہوتے ہوئے سیاست میں کوئی جیت نہیں سکتا، اتنا ماہر ہوتے ہیں. کنٹرول دماغ میں خدائی کنٹرول چلتا ہے. نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی سے تو کرتے نا پیغمبر. تو ابراہیم السلام جیسے ہی پیترا بدلا نہیں، کائی کے لیے بدلا تھا معلوم ہے؟ وہاں جتنے بھی چمچے تھے سجدہ کرنے والے، چمچا گیری کرنے والے، ان کا مزاج نمرود نے بگاڑ دیا تھا، اپنے مطابق بنا دیا. تو ابراہیم السلام سمجھ گئے یہ تو الو کا پٹھا ہے، یہ لوگ بھی الو کے پٹھے ہیں، ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ موت اور حیات کیا ہوتا ہے. تو پیترا ہی بدل دیا. ایسا بدلا کہ جو الو کے پٹھے یہاں بیٹھے ہیں ہزاروں، ان کو بھی سمجھ میں آئے کہ یار سورج تو روزانہ صحیح میں ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر ڈوبتا ہے، یہ ابراہیم کا رب کرتا ہے. تو اس لیے ابراہیم السلام نے سیاست کھیلا زبردست، اور کہا کہ تو بھی اگر خدا ہے تو سورج کو ادھر سے نکال اور ادھر ڈبا دے. اب سب کے دماغ گھوم گیا کہ یار بات تو صحیح ہے، یہ نہیں کر پائے گا. اس کو قرآن نے کہا ہے وہاں پہ. ابراہیم السلام جیسے ہی نہیں کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈبا دیتا ہے. قرآن اس کو بیان کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو بھی خدا ہے تو آج مغرب سے نکال کے دیکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. وہ مردود ہکا بکا ہو گیا، حیران ہو گیا، یار یہ تو مجھے پھنسا دیا. میرے بندے دیکھ رہے ہیں سب، وہ جتنے بھی اس کو خدا سمجھتے تھے وہ اپنے آپ خدا سمجھتا تھا، ان کو بندہ سمجھتا تھا. سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا تھا اور لوگوں پر بھی ظلم کیا. کیسے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا؟ کون سی صفت اس کے اندر پائی جا رہی تھی جو خدا سمجھ لیا اپنے آپ کو؟ روزانہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، لیٹرنگ کر رہا ہے، خدا کیسے سمجھ لیا؟ اتنی چیزوں کا محتاج ہے پھر بھی خدا سمجھ رہا ہے. تو اس نے ظلم کیا تھا. بہرحال پھر اس کے بعد ابراہیم السلام کے واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہاں سے جو چلا ہے آزمائش، چلتے گیا ہے، بڑھتے گیا. جوانی میں پورا
20 سال سے 30-40 سال تک مردود نمرود سے بحث و مباحثہ، لڑائی جھگڑا، آگ میں ڈالنا، وہاں تک چلا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہجرت کر کے آگے بڑھے ہیں۔ ادھر ہجرت کیے تو بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا جنگل میں، وہ بھی ایک آزمائش۔ پھر وہاں سے کامیابی ملی تو آگے بڑھے، خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا بیٹے کو قربان کرو۔ یہ سب جتنی چیزیں ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آزمایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے اس کو بتایا ہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کے رب نے اس کو آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اتر گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا بناؤں گا، رہنما بناؤں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ کیا میری اولاد کو بھی بنائیں گے، میری نسل کو بھی پیشوا اور رہبر بنائیں گے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں کہ تجھے پیشوا بناؤں گا، امام بناؤں گا لوگوں کا، یہ ظالم لوگوں کو یہ میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو انصافور ہیں، اپنے اوپر بھی انصاف کرتے ہیں، اپنے ساتھ اپنی جانوں پر بھی انصاف کرتے ہیں، اپنی جان پر بھی لوگ ظلم کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی نافرمانی کریں، بدمعاشی کریں، اس کے ساتھ بغاوت کریں، آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم پر ظلم کر رہے ہیں۔ بدمعاشی آپ کریں گے تو جہنم میں کون جائے گا؟ آپ کا جسم، آپ کا روح، یہ سب جلیں گے، تو ظلم تو کر ہی رہے نہیں، اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرے گا اس کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو تصورات کی دنیا میں گھما رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ بوڑھے ہو گئے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں اسپیشل۔ 1 منٹ کے لیے مان لیجئے آپ بوڑھے ہو گئے، کھاٹ میں پڑ گئے ہیں، کھانستے رہتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بس کھانستے رہتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بیٹا، بہو، پوتا، پوتی اچھے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نئے نئے لباس پہن رہے ہیں، شادی میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آپ صرف کھانس رہے ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ لوگ شادی میں جا رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے کھانس رہے ہیں، کھاتے ہیں، چاہتے اب بھی ہیں کہ میں بھی جاتا، لیکن جا نہیں سکتے، پاؤں صاف نہیں دے رہا ہے، کوئی پکڑا لینے والا نہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ ہم ایسی حالت میں ہیں۔ اس وقت جوانی کی ساری گناہیں یاد آتی ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تھا، جوانی میں یہ بدمعاشی کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، کوئی خیر خیریت نہیں، کوئی دوا دینے والا نہیں، کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں۔ اب صرف خدا یاد آئے گا۔ ہم لوگ ایسے بن گئے ہیں۔ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب گناہ کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، ایسا ہم نے مزاج بنا دیا۔ اب خدا یاد آئے گا، لیکن وقت آپ نے گنوا دیا ہے۔ اس وقت گناہ یاد آئیں گے۔ آپ اس دنیا کے بارڈر سے کراس کر کے اس دنیا کی طرف پہنچنے والے ہیں، سرحد پر پہنچ چکے ہیں۔ اس دنیا کے بارڈر ختم ہو رہا ہے، وہ دنیا برزخ والا، وہ بارڈر پر آپ پہنچ گئے ہیں۔ آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں، دوسرے ملک میں جانے کا ویزا جس کو کہتے ہیں، بڑھاپے میں سمجھ میں آئے گا۔ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے والا ویزا آپ کے پاس صحیح نہیں ہے، کاغذ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت کیا کریں گے؟ اب اس ہندوستان کے بارڈر کراس کر کے دوسرے میں چلے جائیں، ڈر لگے گا، اب پولیس آئے گی، اب پکڑیں گے، اب کاغذ صحیح نہیں ہے، کدھر بھاگنا، بھاگ بھی نہیں سکتے۔ ایسے ہی بڑھاپے میں وہ والا یاد آتا ہے۔ اس وقت افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا کریں گے؟ کاغذ ابھی صحیح کرو، ابھی ٹائم ہے، ابھی چانس ہے، کاغذ آپ ابھی صحیح کریں۔
اس ملک کے، اس دنیا کے جب بارڈر آپ کراس کریں گے تو وہاں اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کاغذ ابھی صحیح کیجیے، ڈاکومنٹ، آدھار کارڈ، جتنا بھی ہے آپ کا ابھی صحیح کیجیے۔ زندگی کے لیے اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو ابھی صحیح کرنا ہے۔ جوانی میں بدمعاشی کرتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ اب بچے فرما بردار بنیں گے؟ کیا آپ دیکھتے نہیں حالات، اخبار میں، ٹی وی میں پڑھتے نہیں کیا فلاں جگہ بیٹے نے باپ کو مار کے گھر سے نکال دیا؟ کیا ہے یہ؟ باپ کو مار کے جوتا سے گھر سے باہر نکالا ہے، کیا سارا غلطی بیٹے کے اوپر ہے، باپ کے اوپر نہیں ہے؟ آپ سوچ کے دیکھیے ذرا، جس بیٹے نے باپ کو مار کے گھر سے باہر نکالا ہے کیا سارا 100% غلطی صرف بیٹے میں ہے، باپ میں نہیں ہے؟ باپ میں بھی ہے، اس نے اس کو پیدا کیا، کھلایا، پوسا، پالا، آدمی نہیں بنایا تھا اس لیے مارا ہے، اس کو انسان نہیں بنایا تھا، پیدا کیا، اچھا شوق سے کھلایا پلایا، یہ پال کے پرورش کر کے بڑا کر دیا، انسان نہیں بنایا اس لیے مارا ہے۔ تو غلطی اس کے اوپر بھی ہے، غلطی ہم خود کریں گے اور سزا کوئی اور بھوگے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، تربیت دیں، بٹھائیں، سکھائیں، اس کو انسان بنائیں، انسان۔ آپ نماز پڑھ لیے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں؟ بیٹا گانجا پی رہا ہے، شراب پی رہا ہے، دوا مار رہا ہے، آپ دیندار بنے پھرتے ہیں؟ اس کو کون دیندار بنائے گا؟ کون اس کو دیندار بنائے گا؟ اس کی شادی کرانے کی فکر ہے آپ کو، اس کو گھر دلانے کی، آستی دلانے کی فکر ہے، دیندار بنانے کی، انسان بنانے کی فکر کون کرے گا؟ تو جو بھی بیٹا مارتا ہے ماں باپ کو، 100% بیٹے میں غلطی نہیں ہوتی، باپ میں بھی غلطی ہے۔ اگرچہ اس نالائق کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے انسان بنایا ہی نہیں، سمجھدار بنایا ہی نہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو انسان بنائیں، اس کو ادب سکھائیں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، بضابطے ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری۔ اگر اس ذمہ داری سے آپ بھاگیں گے، اس ذمہ داری سے آپ جان چرائیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یاد رکھیے سزا آپ ہی کو ملے گی۔ وہ بیٹا پیوٹ بن گیا تو آپ ہی کو مارے گا، ہم کو نہیں مارے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، ہر آدمی، ہر باپ، ہر والد یہ اپنی دماغ میں، مزاج میں بٹھا لے کہ بچہ جب کنٹرول کرنے کے لائق ہے اس وقت آپ اس کو کنٹرول کریں، صحیح تہذیب سکھائیں، دیندار بنائیں، نیک لوگوں کی صحبت میں لے جا کے بیٹھائیں۔ آج تو آپ علماء کی صحبت میں بیٹھنے نہیں دیتے، فرصت نہیں ہے۔ کل کو جب پیٹے گا، مار کھائیں گے تو تعویذ لینے آئیں گے، مولوی صاحب تعویذ لکھے تو بیٹا مار رہا ہے، کام نہیں آئے گا، وہ سب کچھ بھی کام نہیں آنے کا۔ اس لیے آج ہی سمجھدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، بچوں کو صحیح تعلیم دیں، دیندار بنانا ہے۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، بچوں کو لے کے آئیں، آپ گھر میں اسے اٹھ کے آئے، بیٹا سب سو رہے ہیں اسی میں ایک دم، آپ اسے کہہ نہیں سکتے کہ چلو نماز پڑھنے۔ کیا خیال ہے؟ وہ صرف اللہ کا نافرمان بن رہا ہے، تمہارا بھی نافرمان بن رہا ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، اپنے بچوں کی تعلیم، دیندار بنانا، سکھانا، ساری ذمہ داری باپ کی ہے، ساری ذمہ داری ہے۔ اس لیے پہلے ہی سے ہوشیار رہیں، بچوں کو دیندار بنائیں، اور غلطی کرے تو اس کو سپورٹ نہ کریں۔ کہیں کچھ بدمعاشی کر دیا، کوئی آ کے آپ کو بتا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے نے ایسا کیا ہے، تو اس کو سپورٹ کر کے نہیں ہمارا بچہ اچھا ایسا کرتا نہیں، ایسا کام نہیں کرو۔ کہیں چوری کیا چھوٹا موٹا، آ کے آپ کو خبر دیا کہ تمہارے بیٹے نے یہاں پہ چوری کیا ہے، اس کو بلاؤ، اسی کے سامنے پوچھو، پکڑو، مارو، اس کا پیسہ جو نقصان کیا اس کو واپس اسی کے ہاتھ سے دلاؤ، دوبارہ نہیں کرے گا۔ اگر کہیں آپ نے سپورٹ کیا، نہیں میرا بچہ اچھا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، چپ کے بدنام کر رہا ہے، اسی سے لڑائی کر دیا، الٹا اسی سے لڑائی جھگڑا کر دیا، یہ کل کو تمہیں کو بھی پیٹے گا، تمہیں کو مارے گا۔
اس لیے خیال رکھیں، پہلے سے ہوشیار رہیں اور بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھاتے رہیں دیندار بنانے کے لیے۔ نہیں دیندار بنائیں گے، ماں باپ کی قدر عظمت نہیں سمجھائیں گے، عالموں کی قدر نہیں سمجھائیں گے، مسجد کی عظمت نہیں سمجھائیں گے، قرآن کی حدیث کی عظمت نہیں سمجھائیں گے، اہمیت نہیں بتائیں گے، تو ان کو بعد میں کوئی قرآن سنائے چاہے حدیث سنائے کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا، اس لیے کہ اس کے دماغ میں کبھی آیا ہی نہیں قرآن کی عظمت، کبھی سنا ہی نہیں کہ قرآن کی بھی عظمت ہے، قرآن کی بھی عزت کیا جاتا ہے، قرآن میں جو حکم ہے اس پر عمل بھی کرنا ہے کیا ہے۔ اس لیے پہلے ہی سنائیں، پہلے ہی سے بچپن سے ہی تعلیم دیں اس کو۔ یہ سب ذمہ داری ماں باپ کی ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ سے قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ کیوں نہیں سمجھایا۔ بیٹا پیدا ہو گیا بس نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ایک امانت بھی ہے، اگر آپ اس کو دیندار نہیں بناتے ہیں تو آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں اور دنیا کی زینت بھی ہے۔ تو ہم لوگ خالی زینت بنا کے سمجھتے ہیں، دکھاتے ہیں، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے، قدر نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، امانت میں خیانت کر ڈالتے ہیں۔ امانت بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔